یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ ایک مسلمان کے آئیڈیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید میں اس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمارے تمام تر معاملات، وہ عبادات ہوں، وہ ہماری تجارت ہو، ہمارے لین دین کے معاملات ہوں، ہمارا کاروبار ہو، ہماری ملازمت ہو، اس میں ہماری آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہونی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنی مرضی کریں گے تو ہم کسی بھی لحاظ سے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس چیز کا حکم دیا ہے کہ اگر مومنین چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں، مختلف اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں جو ایک مین عنوان رکھا وہ یہ رکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم رستے میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، بیت الخلاء سے نکل رہے ہیں، ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، ہم اپنی ملازمت پر گئے ہوئے ہیں، یا کوئی بھی ہے، ہر کام ہر لحاظ سے ہر بندہ اپنے اپنے کام کے ساتھ منسلک ہے۔ تو ان تمام معاملات کے اندر ہمارے آئیڈیل اور ہمارے نمونہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی اچھی وضاحت کی ہے کہ اگر کوئی میری اطاعت نہیں کرتا، آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میری پوری امت جنت کے اندر داخل ہو الا من ابا، مگر جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام نے فوری سوال کیا، اللہ کے نبی جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اب ہم میں سے بھی ہر بندہ یہی خواہش رکھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد اللہ کی جنتوں میں چلا جاؤں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت کے اندر داخل ہوگی مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جس نے میری اطاعت اور میری فرما برداری نہ کی وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو رہا، وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ لہذا اگر ہم جنت کو چاہتے ہیں، دنیا میں کامیابی کو چاہتے ہیں اور آخرت میں کامیابی کو چاہتے ہیں تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ اور اگر ہم کسی معاملے میں دین اسلام کو تبدیل کر دیتے ہیں، وہ نماز کا ہو، وہ کاروبار کا ہو، وہ لین دین کا ہو، وہ معاملات کا ہو، وہ رشتہ داری کا ہو، یا کوئی بھی ہو، اس میں ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل اور نمونہ ماننے سے انکار کر کے اپنے من کی مرضی کرتے ہیں یا اپنے اصول وہاں پہ لگا دیتے ہیں، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی ساری امت کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ عائد ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے آنے کے بعد آپ کی تعلیمات کو تبدیل کر دیا تھا، یعنی کہ نماز اپنی مرضی سے پڑھ لی، روزہ اپنی مرضی سے رکھ لیا، افطار اپنی مرضی سے کر لیا، باقی معاملات کے اندر بھی آپ کو آئیڈل اور آپ کو نمونہ بنانے کی بجائے جو ہے وہ اپنے من کی مرضی کر لیں۔ اس لیے اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر جنت میں میرا قرب چاہتے ہو، میرا ساتھ چاہتے ہو، میری ہمسائیگی میں رہنا چاہتے ہو تو میری جتنی اطاعت کرو گے اتنا مجھے قیامت کے دن میرا قرب حاصل ہوگا۔ تو ہمیں اپنی عبادات کو مضبوط کرنے کے لیے، اللہ کے ہاں قابل قبول بنانے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنے کے لیے، حوض کوثر کا جام حاصل کرنے کے لیے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور جہنم سے بچنے کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنے تمام معاملات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لے کر آؤں. اور یہی حقیقی امتی ہونے کی بھی علامت ہوگی، اور حقیقی محبت کی بھی علامت ہوگی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں. آپ نے جو طریقے سکھلائے، جو آپ نے باتیں کہیں، ان پر عمل کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.